آپ کی محبت مومنین کے قلوب کی حرارت ہے. واہ واہ واہ. یعنی کوئی شخص اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کا دل. حرارت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نظام شمسی ہے، اس میں اس کا مرکز کیا ہے؟ سن، سورج. ہر نظام سیار چاگان یا سیارگان کا ایک مرکز ہے جہاں تک سائنس نے پیش کیا ہے، واہ واہ. اور اس کا مرکز سورج طے ہوا ہے. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے سورج کو ایک مقام کی طرف حرکت کیا ہوا ہے، اور چاند اس سورج سے روشنی لے کر روشنی آگے دیتا ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں. لہذا سورج مرکز ہے. بیٹھ جو اس کو چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں. چھوڑ دو، ٹھیک ہے. تو بس آپ توجہ کریں، تھوڑی دیر کی مجلس ہے انشاءاللہ. نظام شمسی میں سورج مرکز ہے. واہ واہ واہ. اگر سورج زمین سے دور ہو جائے یا زمین سورج سے دور ہو جائے، ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا، یہ میں نوجوانوں کے لیے میں آج کل اس سولر سسٹم کو اور قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے سال مجالس میں زندگی رہی اور مولا نے ڈیوٹی لی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن تھوڑا سا سن لیں، اس حدیث کے ذیل میں سن لیں کہ ہم نے اس کو کیسا پایا ہے. کا سورج حرارت دے رہا ہے پوری کائنات کو. اگر زمین اپنے مدار سے تھوڑا سا ہٹ جائے تو زمین کے گوشوں پر، حصوں پر برف جمنا شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر. یعنی عدم حرارت، توجہ کیجیے گا، عدم حرارت زمین کو پتھرا دے گا، جما دے گا. یعنی آپ توجہ کریں، جہاں پر حرارت نہ ہو وہ مکان منجمد ہو جاتے ہیں. پیغمبر بھی یہی بتانا چاہ رہا ہے. وہ دل مردہ ہو جاتے ہیں جس میں حسین کی محبت کا یکم محرم الحرام سے، اور جب سے آپ پیدا ہوئے دنیا میں ہم سب آئے ہیں، ہماری ماں نے، ہمارے باپ نے، ہمارے والدین نے ہمارا کان پکڑ کر، کان کو ہلا کر ہمیں بتایا اب جس کا نام تمہارے کان میں جا رہا ہے وہ تمہارے دل میں ایمان کی حرارت دے گا. بلند کر کے نعرہ حیدری. حسین کی محبت ایمان کی حرارت ہے. نبی کے فرمان کو جب تک انسانی ذہن بلند ہوتا جائے گا، نبی کا فرمان بلند ہے، ہم بلند ہوتے جائیں گے. ہم امام کی معرفت تک جاتے رہیں گے. نبی مکرم کہہ رہے ہیں حسین تیری محبت مومنین کے دلوں کو گرما رہی ہے، یہ کبھی مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتی ہے. اگر ہاتھ جوڑ کے ایک بات آپ کی خدمت میں کر دوں، میں بزرگوں سے جا رہا ہوں، میں چونکہ آپ سب پیار کرتے ہیں، بزرگ مجھے دعائیں دیتے ہیں، اسی طرح سنت برادران بھی کافی مجھے محبت کرتے ہیں، اور وجہ کوئی اور نہیں، ذکر حسین ہے. میں نے اس دن بھی فہیم زیدی صاحب کے گھر میں عرض کی تھی کہ میرے برادران، ذاکرین، علماء، میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، سیدوں کی بھی، آپ میں سے کوئی بھی ممبر کا وارث نہیں ہے، ذکر کا وارث نہیں ہے. ہم سب خادم ہیں، ہم سب نوکر ہیں. امام کے ذکر میں آ کے نوکری پیش کریں، اپنی ڈیوٹی پیش کریں، لوگوں پر اپنا روب و دبدبا نہ پیش کریں. یہاں پہ روب بھی حسین کا چلتا ہے، دبدبا بھی حسین کا. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. محمد صلوات. دروازے پر آئیں تو مانند آفتاب و خورشید آئیں جو علی کے دروازے پہ جھکا ہوا، جھکا کر آئیں. لہذا میں ہاتھ جوڑ کے، میں کم علم ہوں، ناقص ہوں، طالب علم ہوں، بات کوئی بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات یہاں
ہنسی ہوئی تھی، میں چاہ رہا تھا میں کہہ دوں ہم سب نوکر ہیں، ہم سب خادم ہیں، لہذا جب امام کے مہمان آئے تو اپنی آنکھیں سر پر نہیں پاؤں پر لگا کر دیکھو کہ جناب سیدہ تمہیں کیسے مرحبا مرحبا مرحبا. صرف کالے کپڑے پہننے سے آپ عزادار نہیں ہوں گے، دل کا ماحول عزاداری بنانا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں، ہم نوکر ہیں، لہذا نوکروں کے بھی کوئی نوکر. ذاکر، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، جی اس کو کہہ نہیں رہا ہوں، نہ یہ میں کسی کو سنا رہا ہوں، نہیں میں ممبر سے کوئی ایسی گفتگو نہیں کرتا کہ جناب سیدہ ناراض ہو جائیں. میرے بڑے بیٹھے ہیں ذاکر، ہمارے ڈاکٹر جعفری صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید زادہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ لوگوں کی مجھ سے عمر بھی زیادہ ہے، خدمت میں صرف اور صرف سبق دہرا رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں جو آج پڑھنے سے رہ گئے، جو پڑھ نہ سکے، بھائی جناب سیدہ کی دہلیز پر آ کر بیٹھ جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی سعادت ہے، اور اس کے لیے کم سے کم ماں کا شریف ہونا ضروری ہے. آپ پریشان نہ ہو، آپ نے آدھا کام کر دیا ہے، اور وہ مالکن آپ کا نام اپنے رجسٹر میں کندہ کر دے گی. دیکھیں ہم اب 9 ربیع الاول آ گئی ہے، اب یہ سیاہ لباس ہم سنبھال کے رکھیں گے، پھر ہم یکم محرم کو نکالیں گے. اللہ ہماری تربیت 2 مہینے سے زیادہ امام حسین نے کی. 2 مہینے تک ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جنہیں امام نے مہمان بلایا تھا. اللہ اکبر. ذاکرین کہتے ہیں کہ ہم امام ہمارے مہمان ہیں. میں آج ایک نئی فکر آپ کو بتا رہا ہوں، ہم حسین کے مہمان. ہم حسین کے مہمان ہیں. توجہ کریں، حسین نے ایک عزاخانہ بنایا، یا اس حسین. عزاخانے میں یکم محرم کو تھوڑا سا میرے بزرگ کی جی، آنکھوں میں جی، آنسو جی. ہے، تھوڑا سا سن لیں، تھوڑا پھر مصائب کریں گے. آج رج کے انشاءاللہ بی بی کو پرسہ دیں گے. سنیے گا، ایک عزاخانہ سجایا، اور حسین کی خواہر محترم نے جو عالمین میں حسین کی سب سے بڑی عاشق ہے، میں ایک جملہ ناپ تول کے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور دل کی کانوں سے، دل کی آنکھوں سے دیکھیں اور سنیں. سب سے بڑی عاشق حسین کی سیدہ زینب ہے. سیدہ زینب نے سیاہ لگایا ہے، آپ کے نام عباس نے لکھے. کیسے لکھے؟ بے دست نے کیسے نام لکھے ہوں گے؟ ایک جملے کو محسوس کریں. آج مجھے روحانیت یہاں پہ محسوس ہو رہی ہے، عجیب مجلس ہے، روحانیت ہے یہاں پر. آپ دیکھیے گا، عباس نے، بے دست نے بغیر بازوؤں کے آپ کے نام ہمارے نام لکھے، اور کہا اس بار یہ میرے اخی حسین، میرے آقا و مولا حسین کی خدمت کرے گا. اس بار یہ میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے، یہ میرے مہمانوں کے لیے سلام گزاری کرے گا، یہ خدمت گاری کرے گا. سنیے سنیے، حسین بتاتے جاتے ہیں، عباس لکھ رہے ہیں. بے دست کا لکھنا کیسا لکھنا ہے؟ بہن آمین کہہ رہی ہے، زینب کہہ رہی ہے ہاں ہاں اسے بھی بلاؤ، وہ بھی تڑپتا رہتا ہے میرے بچے کے، میرے بھائی کے غم کے لیے. بس محفل جمع ہو گئی، دعوت نامے جانا شروع ہوئے ہیں. سنو گے، دعوت نامہ کون دینے آتا ہے؟ عباس کا شاگرد علی اکبر دینے آتا ہے، قاسم دینے آتا ہے، اونو محمد دینے آتا ہے. میں نے سب کا ذکر کرنا ہے. سنیے گا، دعوت نامہ ارسال ہوتا ہے، ذی الحج کے بعد عزاداروں کے نام آ جاتے ہیں. جب حسین مکہ سے چلے تھے نا،